أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ کیا حال چال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ خالی بخیر۔ الحمد للہ۔ تو ریڈی ہیں آپ لوگ لیسن کے لیے؟ جی الحمد جی للہ۔ الحمد للہ۔ چلیں شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو جوائن کر لیا ہے کافی سارے لوگوں نے، لیکن کچھ ابھی شاید سوئے پڑے ہوئے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ کچھ لوگ نہیں آئے ابھی تک۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل، اور ہمارا بیچ نمبر ہے 276 QC2، اور ہمارا کورس کیا ہے؟ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے صفحہ 3 کا اشارہ نمبر 2، یعنی کہ 3B، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم لوگ مصحف کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ پیج جو ہے ہم نے اس پہ کیا پڑھا تھا؟ ہم ایکچولی روز دوبارہ اس لیے دہراتے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ہمارے ذہن میں پورا کانٹیکس بھی رہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، ان کی صفات بتائیں تھیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کافرین کا، پھر منافقین کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں آج کل، اور آج انشاءاللہ یہ اس کی اشارہ بھی پڑھ لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ دعوت قرآن، اور اس کے اشارے بھی دیکھ لیں گے۔ پھر اینڈ پر ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا QC2 ہے، یعنی کہ مصحف کے پہلے 5 صفحات جو ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کر لیے ہیں، انگلیوں کے اوپر ہم نے اشارے لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہاتھوں کا استعمال بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم آسانی سے مضامین جو ہے اپنی انگلیوں کے اوپر یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 1، 2، 3، 4 اینڈ 5، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا QC2 کا چھوٹا سا خلاصہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے صفحے پر ہم نے پہلے کل کیا پڑھا تھا؟ آگ کی مثال، ٹھیک ہے؟ کس کے بارے میں تھی یہ؟ منافقین کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے جو اپنے اشارات پڑھنے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ کوئی سسٹر جو ہے مجھے بتائے، اگر آپ لوگوں کی یہ اشارے یاد ہیں یہ بھی ریوائز کر لیتے ہیں، کیا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو پیج 1 پہ اگر آپ مجھے جلدی جلدی سے اشارے بتاتے جائیں، پیج 1 کے کیا کیا اشارے تھے یہ جو انگوٹھے پہ آتے ہیں؟ جی تعریف، دعا، ہدایت، تعریف، دعا، صفات، ہاں، ہدایت، پورے ہدایت، پورے پورے صفات، پورے بتائیے۔ ہدایت اللہ کی اللہ تعریف، کی کی تعریف، تعریف، اللہ کی ہدایت کی ہدایت تعریف، کی ہدایت دعا، کی دعا، دعا، متقین کے لیے متقین ہدایت، کے لیے متقین کے لیے ہدایت، ہدایت، صفات، متقین کی صفات، پھر اس کے متقین کی بعد صفات، پیج نمبر 2 پہ آ جائیں۔ پیج نمبر 2 پہ کیا تھا؟ کافرین کو ہدایت کافرین نہیں، کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت منافقین کو نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، ہدایت نہیں، ٹھیک ہے؟ فسادی بے رخ، فسادی اور بے رخی، منافقین رخے، کو ہدایت نہیں، دو رخیں، ٹھیک ہے؟ دو رخی، کیونکہ وہ فسادی ہیں، فسادی اور بیوقوف ہیں، اور دو رخ ہیں۔ تو آج کا کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، ٹھیک ہے؟ قرآن کی دعوت اور آگ قرآن کا بارش دعوت چیلنج، کیا ہے؟ آگ بارش دعوت چیلنج۔ اچھا، اس کو یاد کرنے کے لیے نا یہ والا ایک بڑا اچھی سی ٹپ تھی۔ کئی دفعہ یہ گڑمڑ ہو جاتا ہے، آگ والی مثال پہلے آ رہی ہے یا بارش کی، تو ہم الف سے آگ یاد کر لیتے ہیں، اور با بعد میں آتے ہیں، با سے بارش کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں یہ یاد رہ جائے گا، آگ بارش دعوت چیلنج، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے اشارات جو ہیں ان کو دہراتے رہنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اب آج ہم پڑھ لیتے ہیں بارش کی دعا۔ اس کے اندر 2 آیات ہیں جو تھوڑی سی لمبی ہیں، لیکن کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ منافقین کے بارے میں ٹاپک چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے مائکس آپ لوگوں نے میوٹ رکھنے ہیں تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو،
ठीक हो गया, खुद से आपने ख्याल रखना है। चलिए जी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका पिछली आयत से भी ताल्लुक देख लें। जैसे हमने कहा कि मुनाफिरीन, मुनाफिरीन नहीं, मुनाफिकीन की बात चल रही थी। उन्होंने क्या किया था, हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली थी। और फिर अल्लाह ताला हमें लास्ट उसके अंदर बताए थे मुनाफिकीन की एक टाइप क्या थी, कि अल्लाह ताला ने उनके जो है उनका वापसी का, मुनाफिकीन का, ये जो ऐसे मुनाफिकीन है जो आग जलाई और फिर उन्होंने इस्लाम को देख लिया, उन्हें पता भी चल गया उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद खुद इंटेंशनली जो है चूज़ किया कि वो उसको छोड़ दें। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे मुनाफिकीन के बारे में क्या क्या, कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और वो कभी वापस से नहीं लौटने वाले। ठीक है, यानी कि उनका कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो आज जो बात हो रही है, आज कौन से मुनाफिकीन की टाइप की बात हो रही है, कि इसमें अभी उम्मीद कुछ बाकी है, वो देख लेते हैं। ठीक है, या ये वाले जो है आज जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या बात हो रही है, कि इन मुनाफिकीन का वापसी का रास्ता भी जो है इम्कान है। ठीक है, अच्छा जी। तो आज के अल्फाज देख लेते हैं। काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको जैसे जैसे रिलेट करते जाएंगे आसान हो जाएंगे। पहले में सिर्फ 3 हैं, इसमें भी हम उर्दू से रिलेट कर लेंगे। अगले में 5 हैं, फिर 3 3, और इसमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नया लफ्ज़ है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की मदद से हम लोगों के लिए वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए कुरान चैलेंज के, कुरान फहमी के क्या 2 चैलेंजेस हैं, अल्फाज के मानी सीखना और नंबर 2 ग्रामर। ठीक है, तो हमने इशारात और फिक्रों के ज़रिए जो है मानी सीख लेते हैं, और उसके बाद ग्रामर टीपीआई के ज़रिए सीख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तर्जुमा और शरह देख लेते हैं, पहले तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط बिलकाफिरीन। अच्छा जी। अब या जैसे बारिश, अब ये पिछली आयत के साथ ही कंटिन्यू करें आप लोग। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक हो, वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। अच्छा, अब हमने कहीं पढ़ा था QC1 में, याद है किसी को, कहाँ पढ़ा था ये? वो हमने जब सूरह असर पढ़ी थी उसके अंदर था ना, हमने पढ़ा था वल असर, और वहाँ पे हमने कहा था सारी चीज़ें वाव वाव से स्टार्ट हो रही हैं, अतफ यानी वाव से हो रही हैं, एंड वाली बात आ रही है। ठीक है, जब हमने कहा था कि दो जो चीज़ें हैं, कि वो नसीहत भी करें, और वो सारा याद है आप लोगों को, और हमने एक स्लाइड देखी थी, वहाँ पे हमने बताया था कि अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि इनमें से कोई एक चीज़ हो, बल्कि एंड की बात हो रही थी। तो हमने वहां पे औ का मानी देखा था, उसका मतलब था और। ठीक है, यानी कि या, जो उर्दू में कहते हैं। ठीक है, औ याद आया? या जी। तो वो था ना कि क्या थी, वल असर को पूरा जहन में लेके आए, उसके अंदर हमने पढ़ा था। अगर नहीं याद आ रहा तो आज जाके देखें। ठीक है, वहाँ पे जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने हमें बताई थी, कुछ हमारे से मुतल्लिक थी और कुछ जो है सोसाइटी से मुतल्लिक थे, और उसके सारा लिखा हुआ था कि ये सारी क्वालिटीज जो हैं होनी चाहिए, तो वो खसारे से बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे हमने देखा था औ और वाव का मानी। ठीक है, तो यहाँ पे अब उससे याद कर ले कि इसका क्या मतलब है, या इंग्लिश में जैसे कहते हैं और। ठीक है, अब बात हो रही है और जैसे बारिश, ये काफ कौन से वाला हो गया,
تشبیہ والا، ٹھیک ہے، جیسے والا، جیسے کما صلیتا میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کصیبن۔ اب سیب جو ہے نا وہ کہتے ہیں تیز بارش کو، ٹھیک ہے، جیسے ایک دعا بھی ہے بارش کی، آپ لوگوں کو آتی ہوگی، اللہم صیبا نافعا، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ بارش کو کون سی والی بنا؟ نفع نفع بخش والی، بارش دے۔ ہاں نفع والی بارش بنا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں صیب سے یاد رہے گا کہ یہ تیز بارش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، من السما یعنی کہ آسمان سے، السما یاد ہے کہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، QC 1 میں ہی پڑھ لیا تھا، وہ جو ہم نے بین السما والی ایک دعا یاد کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فی ہی کون سا تھا؟ یہ ٹیبل جو ہمارا پورا ہم نے بنایا تھا، جو حرف جر کے ساتھ پورے پورے ٹیبل بنائے تھے، فی ہی، فی ہم وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ والا ٹیبل بھی آ گیا۔ ظلمات جو ہے کل ہم نے دیکھا تھا، شب ظلم کی تاریخ یا کچھ اس طرح کر کے، جو کل ہم اردو سے ریلیٹ کر رہے تھے، شب کی ٹھیک ہے، ظلمتیں۔ ہاں ہاں بالکل، اور اس کے بعد جو ہے اس کا اندھیرے سے ہم نے ریلیٹ کیا تھا، ہے نا، کیونکہ ظلم جو ہے وہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب ورعد، اب جو ہے یہ رعد جو ہے یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، سورہ رعد ہے نا، اس کے اندر جیسے یہ والی آیت ایک ہے، کسی کو پتہ ہے کون سی آیت ہے؟ قرآن کی 13ویں صورت ہے، اور کون سی آیت ہے یہ؟ جی 13th ہی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یسبح الرعد بحمدہ، یعنی کہ تسبیح کرتا ہے، کون تسبیح کرتا ہے؟ بادل جو ہے، ٹھیک ہے، کس طرح؟ گرج اور اس کی حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یاد رہے گا کہ یہ گرج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے برق، یہ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے سنا ہوگا، برقی برق کمکمے، رفتار، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، برق برق رفتار، ٹھیک ہے، تو وہ برقی برق کمکمے بھی رفتار، ہوتا ہے برق نا ایک، جی، یاد ہے آپ کو؟ برق سنا ہے کسی نے کہ جو برقی جی، کمکمے برق ہوتا ہے؟ گرتی ہاں ہے تو بیچارہ مسلمانوں جی، کا یہ اور برق۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اس طرح سے آپ اس کو چمک سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ، اب یہ بتائیں مجھے یجعلونا کہاں سے آیا ہے؟ ہینڈ ریز کر کے چلیں بتائیں، پھر وہ سارے اکٹھے بولتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں میں سے کون کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جعل سے میم. اچھا میں نے ابھی کیا بات کی ہے؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں، ٹھیک ہے، سسٹر ممتاز نے کر لیا جلدی سے ہینڈ ریز، جی بتائیں سسٹر ممتاز، کہاں سے آیا ہے جی یہ ورڈ؟ یہ جعلا فعل سے اور ماشاء اللہ، یجعلونا مضارع ہے۔ ہاں کون سا والا؟ اگر ہم کریں جعلا یجعلو یجعلونا، ٹھیک ہے، وہ سب بناتے یجعلونا ہیں، جی ہے نا، تو سب بتاتے جعلا ہیں کے جی۔ بہت سارے معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کا ہے بنانا والا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بناتے ہیں یا وہ ڈالتے ہیں، اس کا ایک یہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈالتے ہیں کیا چیز؟ اپنی انگلیاں، اصابعہم، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، ابھی اس کا واحد بھی دیکھیں گے، اصابع کس کو کہتے ہیں؟ انگلیوں کو، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم، اب یہ آذان جو ہے نا یہ کان کہتے ہیں، یہ وہ والی اذان نہیں ہے، ہم نے پڑھا تھا نا QC 1 میں کہ اس کو اذان کہنا، آذان نہیں کہنا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہے، اس میں آذان نہیں ہے، وہ کال ٹو پریئر یا اس طرح جو ہوتی ہے اس کو اذان کہتے ہیں، اور یہ جو ہیں کانوں کی جمع جو ہوتی ہے آذان، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھتے ہیں، اس میں ایک کی ساؤنڈ آتی ہے، شروع میں مد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کون وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، اب یہاں پہ اس کے ٹکڑے اگر ہم نے بنانے ہو تو کیا بن جائیں گے؟ 1+1 بن جائیں گے، اسی طرح اصابعہم اس کے بھی 1+1 بن جائیں گے، ہے نا، دونوں کی کنسٹرکشن جو ہے ورڈز کی ایک ہی ٹائپ کی ہے، اصابعہم اور آذانہم، آذانہم، ٹھیک ہے، اپنے کانوں میں۔ اچھا جی، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، کس کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، اب یہ صواعق یا سائقہ نام بھی رکھا جاتا ہے، تیز کڑک کو کہتے ہیں، تو یہ نام کیوں پھر رکھتے ہیں؟ یہ کیا نام ہوا؟ تیز بجلی کی کڑک اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کڑک کی وجہ سے، اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے،
جیسے ہم لوگ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ کتنا ڈر لگتا ہے نا، کہ ایسے لگتا ہے نا اوپر ہی گر جانی ہے، اتنی قریب ہمیں لگتی ہے، تو یہ اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کڑک کی وجہ سے حذر الموت، موت کے ڈر سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ، اور اللہ محیطم، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کرنا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں کہ احاطہ کرنا، تو اس سے آپ یاد رکھ لیں محیطم بالکافرین، کافروں کو، ٹھیک ہے۔ تو آگے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے جیسے کل ہم نے تھوڑا سا امیجن کیا تھا، جی سسٹر شازیہ۔ اس کے لیے ہم احاطہ کر سکتے ہیں بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے جی محیطم کا؟ کر سکتے ہیں، میں نے یہی بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے جی ہیں یا گھیرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں لکھ لیا کریں، ٹھیک اردو سے ریلیٹ کر لیا کریں جو آسان لگے، ہے، اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں تھینک جو ہماری اردو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے نا۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی ایک بلیسنگ رکھی ہوئی ہے کہ اردو کی مدد سے ہم بہت ساری چیزیں آسانی سے کر لیتے ہیں۔ جیسے اگر دوسرے مسلمان بھائی وغیرہ ہوتے ہیں جو سمجھے چائنیز ہیں یا کوئی اور ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہوگا نا ہماری نسبت ٹھیک ہے، تو ویسے قرآن آسان ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر ہم نے کیا تصور کرنا ہے، اس مثال کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کل ہم نے تصور کیا تھا کہ کیا مثال چل رہی تھی، آگ کی مثال، کہ پورا اندھیرا تھا، ریگستان تھا، اس طرح کر کے امیجن کیا تھا۔ تو آج بھی ایسے امیجن کر لیں کہ بہت رات ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، اور زور سے بارش ہو رہی ہے، گرج اور چمک ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی جب اس طرح کا موسم ہو جاتا ہے اکثر لائٹ بھی چلی جاتی ہے گھر میں، تو اگر ہم جنگل کو نہ بھی امیجن کریں، اپنے گھر میں امیجن کر لیں کہ کس طرح طوفان جب آ رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے بجلیاں چمکتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آنکھیں چنجھا جاتی ہیں جیسے جس کو کہتے ہیں، اور پھر جو جن کو زیادہ ڈر لگتا ہے تھنڈر اسٹارم سے تو وہ کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امیجنیشن کریں، تھوڑا سا سوچیں۔ اب اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو اسلام ہے نا، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ، اس کو سمجھ لیں آپ کہ وہ بارش کی طرح ہے۔ بارش کیسے، یعنی کہ رحمت کی طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بارش کی طرح ہے، اور دشمنوں کی طرف سے جو مشکلات آتی تھی نا، جیسے یہاں پہ آپ امیجن کریں مدینہ کا ابتدائی دور ہے، جہاں پر ابھی مسلمانوں کے دشمن کون ہیں، قریش کے جو مشرک ہیں وہ ہیں، پھر یہودی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تھرڈ ٹائپ کے جو لوگ نکلائے تھے منافقین ہیں، یہ سارے جو ہیں کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو وہاں پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی آتے تھے ان کے لیے، جیسے جنگیں کرنی پڑ گئیں، پھر انہوں نے جیسے جب مدینہ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور سارا، تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ تیز بارش کی طرح ہے، یعنی کہ رحمت کی طرح ہے۔ تو یہ گرج اور چمک، اور یہ سمجھ لیں کہ جب مشکلات آتی ہیں یا کوئی بھی مشکل سا حکم آ جاتا ہے جس میں ظاہر ہے جب آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، تو منافقین کو امیجن کریں، تو وہ جو آسان آسان چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تو وہ فالو کر لیتے ہیں، یا منہ سے تو کہہ دیتے ہیں ہم تو ایسے ہیں ہم ویسے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے، جب کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا سارا سامان سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ابھی ہم لوگوں کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوگا، اس طرح سے امیجن کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب بھی تیز، جب بجلی اور وہ ساری چمک وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، موت کے ڈر سے، یعنی کہ کہیں ہمارے نہ جائے، سمجھے جنگ کا حکم آ جاتا ہوگا یا کچھ، تو وہ کیا کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی پھر جب وہ چلی جاتی ہے، بجلی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر سے کیا کہتے ہیں، وہ دوبارہ سے اسی طرح سے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حق پر عمل کرنا جو ہے وہ بھی ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پھر ان کو دنیا کی بھی پڑی ہوتی ہے اور سارا کچھ،
لیکن وہ پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے شک وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور مکمل قدرت رکھتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو، یعنی ہم لوگ سب ہی کہیں نکل کے بھاگ نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ اسپیشلی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نیکسٹ آیت پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. قریب ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر، مشوفی ہی تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب واعضا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یکاد البرق، اب یہ ہم لوگوں نے ایک پڑھا تھا زیادہ یزیدو والا فعل، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے سلائیڈ میں دیکھتے ہوتے ہیں کادا یکیدو، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ والا نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے کیا معنی ہے، جو یکادو کے قریب ہے، یہ والے معنی اس کے ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا آگے کبھی پڑھیں گے. تو ابھی آپ نے یاد رکھ لینا کہ یہ وہ والا فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، قریب ہے برقو. ٹھیک ہے، کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بجلی، یہ ہم نے برق سے یاد کیا تھا. ٹھیک ہے، یخطفو اچک لے. ٹھیک ہے، اچک لے ان کی آنکھوں کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا وہی والی بات جو ہم کل بھی کرے تھے، بصیرت، بصارت وغیرہ، سمع و ابصار، یا اور کیا تھا، سمیع و بصر، کچھ اس طرح کے سمع و بصر، اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ سننے والی اور دیکھنے والی، اس طرح کر کے جو ہم بات کرے تھے ایک دن. ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں کو. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قریب ہے کہ جو بجلی چمک رہی ہے یا کوئی بھی بجلی ہو، وہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی چمکتی ہے ان پر. اچھا، یہاں پہ کل ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا اضاءت، تو یہ دیکھیں یہ ویسا ہی نہیں لگ رہا، اضاء، تو یہ ایکچولی جی وہی باجی ہے نا، مذکر میں ہے وہ مونس. مذکر میں ہے، اور وہ کیا تھا، اس کی مونس تھی. جیسے ہم نے کہا تھا نا فعلا، تو فعلا کا کیا مونس بننا تھا، فعلت. اسی طرح ہم ایک فعل پڑھیں گے اضاء، اور اس کا مونس ہوگا اضاءت. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اس ٹائپ کے افعال جو ہم QC3 میں پڑھیں گے. اس کے روٹ لیٹر ہیں ضاد، واو اور حمزہ. ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ کی نالج کے لیے آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے تو لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم کیا بات کرتے جی، تو آپ نے یہ ریلیٹ کر لینا کہ کل جیسے ہم نے پڑھا تھا ضیاء جیسے نام بھی رکھتے ہیں اردو میں، تو دود کو زود ہی کہتے ہیں، تو اس سے ہم نے یاد کیا کہ روشنی کا معنی. ٹھیک ہے، تو اس یہاں پہ بھی اسی کو آپ ریلیٹ کر لیں. جب بھی چمکتی ہے لاہم ان پر. ٹھیک ہے، تو ان پر ہم، ہاں، تو کیا کہتے ہیں، مشو فیہی. اچھا، آپ نے سنا ہوگا جو سعودیہ جا چکے ہیں یا کسی عرب ممالک میں، تو وہ بڑا کہتے ہیں امشی امشی. کیا مطلب ہوتا ہے امشی کا، سنا ہے امشی؟ چلو. چلو ہاں، چلو چلو آگے چلو. چلو. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ بھی فعل امر ہی ہوتا ہے، امشی امشی، چلو چلو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں مشو، یہ اسی فعل سے نکلا ہوا ہے، تو وہ چلنے لگتے ہیں، فی ہی اس میں، 1+1. ٹھیک ہے، و ایزا، اب ایزا کے ساتھ جب ماضی آ جاتا ہے تو کیا آ جاتا ہے،
اس کا معنی، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، مضارع والا میننگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فعل ہے، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے اس طرح کے فعل، لیکن ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھ لینا ہے، جیسے ظلمات وغیرہ تھا، روٹ لیٹر ساروں کے سیم ہی ہیں، تو اندھیرے سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور جب چھا جاتا ہے اندھیرا، علیہم، ان پر، قامو، قامو جیسا ہم نے کیا کہا تھا، قالا کا جب فعل ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا قاما کا بھی ویسا ہی فعل بن جاتا ہے، سیم ٹو سیم، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ابھی ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی چینج ہے تو وہ بھی چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ قامو تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا ہو گیا۔ تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، جیسے شب کی ظلمتیں جو بھی بات ہو رہی تھی، تو آپ یہ اسی سے ازلم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب جیسے قد قامت الصلاۃ، یہ ہم نے پڑھا تھا نا QC1 میں، تو قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی نماز، تو یہ اسی سے نکلا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اقیم الصلاۃ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن میں بھی، اور سارا، تو اس سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ولو شاء، اب یہاں پہ ولو آ گیا نا، تو اس کا معنی بھی کچھ اس طرح سے بھی آپ دیکھیں گے، اور اگر چاہتا اللہ، یا اگر چاہے اللہ، اس طرح کا بھی معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر چاہتا اللہ، اب یہ شاء، یہ ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا، یہ وہی والا شاء ہے، اور اس کا جو فائل ہے یا کام کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ جیسے ہم سبجیکٹ کا کہتے ہوتے ہیں نا، تو اس کو فائل بھی کہتے ہیں، یہ ہم نے QC میں بھی پڑھا تھا نا، ایک اسم فائل ہوتا ہے، ایک فائل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کام کے کرنے والا کون ہے، تو اس کو فائل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر جیسے ہم نے ورڈ میں بھی ابھی تک یوز نہیں کیا، ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں اس میں سبجیکٹ کون سا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی سسٹر سہلا بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ باجی میں یہ پوچھی تھی کہ شاہ، شاہ جو ہے وہ کس کی طرح کا فعل ہوگا؟ جیسے انشاءاللہ وغیرہ نہیں ہم کہتے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ یہ ہم نے پڑھ بھی لینا ہے، شاہ کا فعل پڑھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ QC2 میں ہم نے پڑھ لینا ہے، جی اگلے ٹھیک لیکچرز میں پڑھ لیں گے، آئی تھنک 3C یا D میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ دارابا کے اندر، میں آپ سے پوچھتی ہوتی ہوں بتائیں کام کرنے والا کون ہے، تو کیا کہتے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ مارنے والا کون ہے؟ سبجیکٹ ہے، کہتے ہیں، فائل، ہاں، فائل، ہاں جی۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ فائل جو ہے اس میں ہوا، فار ایگزامپل ہے جی سسٹر شازیہ، آپ بولیں۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی تو اس کا بھی اگر ہی ہے نا، جی ان، بالکل، تو یہاں پہ بھی لو جو ہے وہ لو بھی آیا اگر ہوا ہے، کے ہاں لیے. ہاں، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لینا، وہاں پہ ان والا مطلب ہے، یہاں پہ لو یوز ہو رہا ہے، تو اس طرح کے اور بھی ورڈز آپ کو ہوں. ملیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے آپ اس کو نوٹ کر لیں، بڑی اچھی جی آبزرویشن جی. ہے آپ کی، ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھ بھی لیں گے اس طرح کے الفاظ وغیرہ۔ اچھا، اور اگر چاہتا اللہ، یعنی کہ کون چاہ رہا ہے، یہ ہمیں اس کی پیش سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ چاہتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں لذہبا، یہ جو لام ہے نا، یہ ایمفسس کے لیے یا تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ جو آ رہی ہے بات ضرور، تو یہ اسی سے اردو میں یہ ترجمہ آتا ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ لکھ لیں تاکید یا ایمفسس، انشاءاللہ اس طرح کے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی لکھ لیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آگے کورسز میں ہم بہت پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، کل ہم نے کہا تھا نا ذہابہ کے فعل کے ساتھ کون سا آتا ہے؟ بی کی پریپوزیشن آتی ہے، تو آ گئی نا؟ تو ہم نے کہا تھا تو ضرور چھین لیتا، کیا چیز چھین لیتا؟ ان کی سماعت کو، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ بی، سمعی، اور ہم، سمعی، ٹھیک ہے؟ 1+1+1، 3 ٹکڑے ہو گئے اس کا، ٹھیک ہے؟ ان کی سماعت کو، ٹھیک ہے؟ وَأَبْصَارِهِمْ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ واو کو اگر الگ کرتے ہیں، أَبْصَارِهِمْ یعنی سیم طرح کی، ہاں، ان سات کی، اور جی ہم. بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ان کی بصارت کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی کے ساتھ یوز ہوا ہے، ذہبہ پلس بی لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا رول آپ کو انشاءاللہ آگے بھی نظر آئے گا۔ اچھا، آگے کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ کیا کیا ہے، علی کلی، ہر چیز پر، کلی شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ قادر ہے، جیسے ہم نے اس طرح کے وزن پہ ہم نے رحیم بھی پڑھا تھا،
پڑھا تھا نا؟ تو اس طرح کے اوزان پہ اور بھی الفاظ آئیں گے. تو قدیر کیا ہے؟ قدرت، یعنی رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑے سے شرح کے پوائنٹس لے لیتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے منافقین ہیں، انہیں آزمائشیں بہت سخت لگتی ہیں جب آ جاتی ہیں، جیسے جنگ کا حکم آ گیا، کچھ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہیں پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں. اب کیا آگے اگر اس کو ہم پورا یہاں سے پڑھیں، جیسے اگر جب پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ کلما اضاء لهم، جب بھی چمکتی ہے ان پر، یہ نہیں کہ جب مشکلیں گزر جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو واپس آ جاتے ہیں، پھر وہ روشنی کی طرف واپس آ جاتے ہیں، پھر اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ نہیں کہ جو آسان آسان ان کو چیزیں لگتی ہیں پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور لیکن پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیتوں کو چھین لیتا، ختم کر، یعنی ختم کر دیتا. جیسے پچھلی آیات میں نہیں ہم نے پڑھا تھا کہ سمن بکمن عمیون، یہ والی بات پڑھی تھی. تو اور وہ والے منافق کیا ہیں؟ وہ واپس نہیں لوٹنے والے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہاں پہ یہ والے منافق جو ہیں یہ سن کے جو ہے گھبرا جاتے ہیں، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ لیکن کیا کر رہے ہیں کہ مہلت دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. تاکہ کیا ہو جائے؟ یہ اپنے شکوک اور شبہات کو دور کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو کتنے سارے بعد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا تھا. پھر کتنی انہوں نے آزمائشوں کو بھی دیکھا، اور سارا جب وہ واپس آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی مہلت کے بعد تو صحابہ بن گئے تھے، اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم لوگ یہ بھی ذہن میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چانس دیا ہوا ہے، ابھی ان کے دلوں پہ مہر نہیں لگی، یا ان کی جو بہرے گونگے اندھے نہیں، ان کا یہاں پہ سٹل ان کا چانس ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کیا کریں، جتنی آیات سن لیتے ہیں نا، 2-3 آیات ہی ہوتی ہیں ایک لیسن میں، اس کی پھر آپ کوئی تفسیر سن لیا کریں کچن میں کہیں بھی. تھوڑی پڑھنے کا آپ کو زیادہ ہوتا ہے تو پڑھ لیا کریں، اگر بکس آپ کے پاس کوئی پڑھی ہیں، لیکن ضرور ایک دفعہ سن لیا کریں پورا ترجمہ بھی اور تھوڑی تفسیر بھی. پھر ذرا زیادہ مزہ آتا ہے، جو باتیں ہمیں ابھی نہیں سمجھ آتی وہ تفسیر سن کے کافی ساری کلیئر بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ لوگوں کو ساری ورڈز وغیرہ سمجھ آ گئے؟ کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے؟ ٹکڑے وغیرہ سارے دیکھ لیے ہم لوگوں نے؟ ٹھیک. ٹھیک آگے. ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی سسٹر نجمہ پڑھ لیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرا ہو اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کرک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. جب بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے آگے سے پڑھ لیا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اسباق ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کون سی ہے؟ پہلے کون سی تھی؟ آگ کی مثال. اب بارش کی مثال ہے. گرج بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہے. مشکل مشکل جتنے بھی احکام آتے ہیں وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑے سے پوائنٹس لے لیتے ہیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے کتنی بھی چیلنجز ہوں، مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا دے. آمین. اس میں سے کوئی آپ دعائیں وغیرہ بھی احادیث سے لے سکتے ہیں. آسان سا پلان کیا ہے؟ انشاءاللہ میں زندگی کے آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا. ٹھیک ہے. تو صبر کا کیا معنی ہوتا ہے؟
صبر کا یہ معنی نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا مطلب ہے جو بھی ہماری جتنی مشکلیں ہیں اس پہ صبر کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے پاکستان میں صبر ہوتا ہے نا، وہ غلط ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بس چپ کر کے اس کو سہتے جاؤ، کچھ بھی نہ کرو. دیٹ از ناٹ صبر. ٹھیک ہے، چلیں جی. اسما دیکھ لیتے ہیں. السمائی اس کی کیا جمع ہوگی؟ سماوات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ظلماتن. ٹھیک ہے، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا ظلماتن. ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہے؟ اصابعہم. ٹھیک ہے، اسبوعن. ٹھیک ہے، یا اسبوعن جو اس کی جمع واحد ہے وہ کیا ہے؟ اسبوع. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہماری انگلیوں کے یہ فنگر ٹپس نہیں ہوتے پورے جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کانوں میں ڈال لیتے ہیں. تو اس کی ایک ٹیچر جو ہے وہ اگزامپل دے رہی تھی کہ جیسے بوٹل کو کیپ لگا دیتے ہیں نا، تو اسی طرح جب کانوں میں وہ انگلیاں ڈالتے ہیں تو وہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو آواز نہیں آتی. جی سسٹر عاطقہ بولیں. میں پوچھ رہی تھی یہ وردن اور وبرکن جو ہے یہ بھی اسم ہوں گے نا؟ آپ بتائیں، پوچھنے والی بات ہے. کنفرم ہو کے کر کے بتائیں نا. یہ دیکھیں اس پہ تنوین آ گئی تو کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم ہے، لیکن ہم لوگ ہر ایک کی جمع اور واحد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کچھ کچھ اسما کی کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو آگے جی دیکھ لیتے ہیں. جی اسی طرح اذن جو ہے کان، اور اس کی کیا جمع ہے؟ آذان. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر صاعقہ، یہ جو نام بھی رکھتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صواعق. ٹھیک ہو گیا. پھر بصر، ابصار. اور شیک سے کیا ہوتا ہے؟ اشیاء. یہ تو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، اشیاء. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ اس کا ایک واحد جمع کا ایک پورا اپنے پاس بناتے جایا کریں، ایک پیج پہ لکھ لیں جس کے اندر سارے چیپٹرز کی اکٹھی کر کے لکھ لیں، تو تیاری کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی جب آپ کا کوئز ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، جعلا دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. کون سے باب سے ہے یہ؟ فتحہ سے. ٹھیک ہے، روٹ لیٹرز کے ہیں جیم، عین اور لام. اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ اس کا اکرنس 346 ٹائمز، بہت زیادہ ہی یوز ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو جعلا، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہم نے آپ کو یاد ہے QC1 میں جعلا پڑھا تھا، تو اس کے اندر ہم جال سازی والا بھی ایک پڑھا تھا، ہے نا؟ تو اس والے فعل کے کافی سارے معنی ہوتے ہیں. اچھا جی، سمیہ سے کیا ہے؟ حاضرہ. حاضرہ، یحذر، احذر، حاضر، محظور اور حذر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کوئی سسٹر، یہ حذرہ کہاں سے آئے؟ ٹیبل میں کہاں پہ آ رہا ہے حذرہ؟ جی یہ کیا ہے؟ ماضی واحد. ماضی لگ رہا ہے آ، آپ کو؟ ماضی کیا ہے؟ یہ تو سمیہ سے ہے حاضرہ، اس میں تو کسرہ آ رہی ہے. تو جی، باجی اور ماضی تو ہے نا، فعل کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اس کا یہ ٹیبل سے کہاں سے آیا؟ ہزارہ کہاں سے آیا ٹیبل سے؟ مصدر سے آیا. مستر ہے. یہ پہلا کس ہے؟ نے بتایا؟ انیزا. انیزا. بالکل ٹھیک ہے. کیوں مستر ہے یہ؟ ایکچولی اس کے اوپر تنوین کسی وجہ سے نہیں لگی ہوئی ہے. دیکھیں ہزارون ہے نا، تو یہ کسی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی. دیکھیں سسٹر سہلا، اب اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ سمجھ آ گیا ہے نا؟ ہاں جی. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. یہ حاضرہ ہے، حضر، سمیہ کے ٹیبل سے ہے. صحیح صحیح ٹھیک صحیح ہے، صحیح، تو حضر یہاں پہ الموت. ہاں تو اس کو آپ اکٹھا کریں گے، حذر الموتی، یعنی کہ موت کے ڈر سے. ٹھیک ہے، پھر موت انشاءاللہ سے. آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو مرکب یہ اضافہ. ہاں وہ انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو میم حضر تنوین الموتی. تنوین اس لیے نہیں آیا کہ موت کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے. ہاں جی، کسی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں حضر، ہے، جو بعد میں انشاءاللہ ہم رولز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حذر جی جی، الموتی. ٹھیک ہے، موت حضر کے الموت. ڈر سے. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ لوگوں نے اس کا نوٹ کرنا ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد نیکسٹ تھا یختفو. یہ کہاں سے آیا تھا؟ خاطفہ. یہ بھی سمیہ کے ٹیبل سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں اس کا نہ پتا ہو، ماضی نہ پتا ہو، تو یہ
فتح کی ٹیبل سے بھی ہو سکتا تھا، سمیہ کی ٹیبل سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر ہم نے مفسرین سے یا کانٹیکس کے حساب سے یا کس طرح پتہ چلا کہ یہ سمیہ کے ٹیبل سے ہی آتا ہے، ہو سکتا ہے فتح سے یوز ہی نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح خاطفہ یختف، اختف، خاطف، مخطوف اور خطف، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس نے اچک لیا، اس طرح کا معنی اس کا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھ لیتے ہیں لذہبہ، یہ ذہبہ وہی والا ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا اور فتح کی ٹیبل سے ہے، ذہبہ، یذہب، اذہب، ذاہب، ڈیش اور ذہابن، ٹھیک ہے؟ وہ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مفعول کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں یوز ہو رہا ہے اس کا مفعول؟ کیونکہ وہ گیا، وہ خود ہی گیا، اس نے کسی کے اوپر کوئی اس کو ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو افعال آ جاتے ہیں اس کا مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کا اثر کسی اور پر نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ضربہ، ٹھیک ہے؟ اب اس نے مارا، تو کسی چیز کو جی مارا ہوگا نا، تو اس کا اثر کسی پہ پڑا تھا تو آگے کوئی مفعول وغیرہ آئے گا، ضارب، مضروب، ٹھیک ہے؟ جس پر اثر پڑا، جس کو مارا گیا، لیکن ذہابہ جو ہے وہ خود ہی گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا اثر کسی چیز پہ نہیں پڑا۔ تو یہ دو ٹائپ کے فعل ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے کون کون سی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اسی طرح کمزور حروف دیکھ لیتے ہیں، کمزور حروف نہیں، کمزور فعل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ موت جو ہے نا، یا موت جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا پورا فعل بھی ہے، قولا جیسا ہے، یہ ایک دفعہ آپ کو شاید ٹیبل بنانے کے لیے بھی دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہاں قولا جیسا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے میم، واو اور تا، اور یہ نصارہ جیسے اس کا یعنی کہ اس کا مین باب کیا ہے؟ نصارہ ہی ہوگا، تو قولا جیسا ہے ماتا، یموتو، مت، میتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں قائلن کی طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈفرینٹ اس کا یہاں پہ یوز ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ میتن یعنی کہ جو فوت، میت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فوت ہونے والا، مرا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بھی کوئی مفہوم باجی، یہ نہیں، ماتن ماتن بھی نہیں ہوگا اس وہ میں؟ کوئی اور ہوتا مات، ہے، ان کا مات نہیں وہ کچھ مات نہیں، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کا یوز بھی ہوتا ہوگا تو وہ ادھر نہیں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا میت ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ڈیش، آپ کو پتہ ہے یہ ٹیبلز جو ہیں تھوڑے سے ایکسٹینڈ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یعنی ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اور مزید چیزیں بھی ڈرائیو ہوئی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو کوشچن ہے نا، آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا بھی مفعول اسم مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ مر گیا، کسی اور پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی کہ وہ خود ہی مرا۔ پھر اس کے بعد اس کا مصدر کیا ہے؟ موتن، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ دیکھیں یہ جو جس کے اسم مفعول نہیں آ رہے، وہ ہم نے دو تین ایک اور بھی پڑھنے لگے ہیں جی، جیسے مشا، یمشی، جیسے ہدا پڑھا تھا نا، اس کے اوپر یہاں کھڑی زبر بھی ہوگی، جیسے ہدا پڑھا تھا نا، ہدا یہدی، تو اسی طرح مشا، یمشی، تو اس کا اگر ہم دیکھیں اس کا کوڈ تو ہدا ہے، تو اس کا مین باب کون سا ہے؟ ہدا کا باب ضربہ کون سا ہے؟ دارابا، ٹھیک ہے؟ دارابا باب ہے، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ میم، شین، یا۔ اب یہاں فائدہ کیا ہوا ہے؟ ہدا کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھ لیا تھا، پورا ہم نے لیکچر کیا، اب اس جیسا جو ٹیبل آیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ بالکل ہم نے کہہ دیا کہ ہدا جو ہے اس کا کوڈ ہے، تو سیم ٹو سیم ویسا ہی ٹیبل اس کا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ مشا، مشو، ٹھیک ہے؟ مشیتا، مشیتو، مشیتو، مشینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جیسے ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سیم اس کا پورا ٹیبل آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ امشی، ٹھیک ہے؟ جیسے امر، امشی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ماشن، ٹھیک ہے؟ چلنے والا، اور وہ خود ہی چلا، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی اسم مفعول نہیں ہے، اور مشین، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مصدر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور آ گیا قامہ، یہ کیسا ہے؟ قولا جیسا، تو اس کا مین باب کون سا ہے؟ ناصرہ ینصر۔ ناسارا، ٹھیک ہے؟ ناسارا میں قامہ، یعنی اس کے بیچ میں واو آ رہا ہے، جیسے قالا میں آ رہا تھا یا یہ قامہ میں آ رہا تھا، تو یہ آپ نے پورے پورے ٹیبل اس کے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ قامہ یقوم، کم، قائم، ڈیش، قیام،
ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا، اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں۔ باجی یہ حضر الموت میں یعنی کہ دونوں مصدر آ رہے ہیں، حضرن بھی اور موتن بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ال کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ موت کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ابھی فی الحال ترجمہ آپ دیکھیں، نوٹ کرتے جائیں، جو اس طرح کی کنسٹرکشنز آتی ہیں نا تو انشاءاللہ آگے پھر آپ کو سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے گی اور پڑھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، پھر یہ سمجھ آ گیا، یا آپ لوگوں نے اس کے پورے پورے ٹیبل بنانے ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹیبلز ہیں یہ، تو ضرور آپ لوگوں نے بنانا ہے، بہت اچھی پریکٹس بھی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بے شک بریک لے لیتے ہیں اگر لینا چاہ رہے ہیں، یا بریک کا ٹائم نہیں ہے۔ چلیں، آج ہم نے جو فیل پڑھنا ہے باجی نا، ایک جی ایک بات، موت مصدر جو ہے وہ ال کے ساتھ تو نہیں آئے گا نا؟ آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، آ لیکن آپ، سکتا ہاں ہے؟ جی، اس کی آپ جمع نہیں بنائیں گے اور مونس نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی وہ صحیح، سلائیڈ آئے گی نا تو پھر آپ دیکھیے گا ال کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے آج جو فیل پڑھنا ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہ زنا کا فیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں، روٹ لیٹر جو ہم ثلاثی مجرد یا تین حرفی فیل ہوتے ہیں، اس کے اندر تو تین ہونے چاہیے، تو یہاں پہ تو دو ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہوں جی گے اس باجی کے روٹ تشدید لیٹر؟ ہے نا، زوا نون ये نون۔ نون دو نون ہے۔ ہاں بس بالکل، بات الحمدللہ، بول بالکل جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا فیل آج ہم اس ٹائپ کا پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا ٹیبل بھی یہاں سے اپنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بنا، آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو بھی بنا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں کیا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اور ہدا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یاد کر لیں گے ظنہ، ٹھیک ہے، ظنہ اس لیے اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، یہ پورا آگے ہم ایک اور فیل بھی پڑھیں گے نا تو اس کو پورا مکمل بھی کر لیں گے۔ آپ کی بک کے پیچھے یہ ٹیبل جو ہمارا ہے نا یہ والا، یہ ایکسٹینڈڈ اس کا لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ظنہ کا کیا مطلب ہے؟ پورا ٹیبل فعالہ کی طرح ہوگا، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، تو آئیں دیکھتے ہیں کیسا اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ظنہ اس نے گمان کیا، اب یہاں پہ مکرر حروف آ رہے ہیں، مکرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ اس میں نہیں کہتے مکرر مکرر شاعری وغیرہ میں، تو یہ اسی طرح سے یاد رکھ ان لیں کی کہ اس کے تکرار ہے۔ جی تکریر آ گئی اس میں، بالکل تکرار آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم بنا لیتے ہیں جلدی سے، کیسے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بالکل فعالہ کی طرح ہی ہے، تو بنا لیتے ہیں، ظنا، ظنو، زننتا۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اس کے جو دو نون تھے نا، جو اس کے اندر ایک ساکن تھا ایک متحرک تھا، اس کو ہم نے کھول لیا ہے، ٹھیک ہے۔ زننتا، زننتو، زننتم، زننا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ یہاں ظنا، ظنو، زننتا، ظننتو، زننتم، زننا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے گمان کیا، ظنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، جی اب عربی بول چال اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ حل ظنا، کیا وہ گمان کرتا، کیا اس نے گمان کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم ظنہ۔ ہم نعم ظنہ، ٹھیک ہے۔ حل ظنو، کیا ان سب نے گمان نعم کیا؟ نعم 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 ظنو۔ ظنہ۔ ظنہ، ہم جی ہاں سب نے حل گم کیا ظننتا، تو اس کا کیا آنسر ہوگا؟ کیا آپ نعم نے گمان کیا؟ نعم ظننتم۔ ظننتو، تو اس کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ تا، تو، تم، نا، تا، تو، تم، نا، اس طرح سے اس کو آپ ساؤنڈز میں بھی یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعم ظننتو، حل ظننتم، کیا تم سب نے گمان کیا؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم نعم ظنن، ظننا۔ زننا ظننا، نہیں ہے، زننا۔ اب یہاں پہ ایک نا ہمارے والی بھی تو آ گئی ہے نا، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا جو فعلنا، تو زننا اسی طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب کیا چیز پوچھ رہے ہیں؟ حل ظن خیرن، کیا اس نے اچھا یا بھلائی کا گمان کیا؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، نعم ظن خیرن، ہم حل ظنو خیرن، کیا ان سب نے اچھا گمان نعم کیا؟ نعم ظنو ہم خیرن، حل ظننت خیرن، کیا آپ نے اچھا گمان کیا؟ نعم 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 ظننتم۔ ظننتو خیرن، ظننت خیرن، ٹھیک ہو گیا۔ پھر حل ظننتم خیرن، کیا تم سب نے اچھا گمان کیا؟
جی ہاں، نعم نعم ظننا ظننا خيرا خیرن، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا دیکھ لیتے ہیں کس سٹائل پہ آ رہا ہے۔ تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زنا یا زنو، ٹھیک ہے، یہ پیش یہاں پہ آنی تھی جو بیچاری ادھر گئی ہوئی ہے، زنا یا زنو، یہ والا پیٹرن اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کا کیسے بنے گا؟ اچھا، یہاں پہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ نصارہ ینسرو کے پیٹرن پہ ہے، تو نصارہ کا فیوریٹ کیا ہے؟ پیش اس کی فیوریٹ ہوتی ہے نا؟ تو ینسرو کی طرح ایکچولی یہ کیا بنے گا سسٹر سہلا کے لیے؟ ینس، یز نونو. ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس سے یغنو بن جاتا ہے، جیسے ینسرو یغنونو، یس نونو، ٹھیک ہے۔ اب کیا اب آپ نے حرکات دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، اس کے قاعدے کے مطابق کچھ چینجز ہو کے تو اس کے اوپر آپ کی یہ دوما آ جاتا ہے، اور جب اس کی فارم ایسی بن جاتی ہے وہ یزنو بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ یزنونو، ینسرو کی طرح بالکل پورا پورا پیٹرن ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ڈبل حروف میں بھی کچھ چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں۔ اور اس کی پریکٹس بولنے کی بہت ضروری ہے، آپ لوگوں نے اس کی حرکات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو اگلا اس کا پریکٹس ٹیبل ہوگا نا وہ آپ گروپ میں سنا بھی دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کا آپ لوگ سن کے پھر فیڈ بیک بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے آسان بھی ہو جائے گا کام آپ سب کے لیے۔ اچھا، حل یظنو کیا وہ اچھا گمان نہیں، کیا وہ گمان کرتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نعم 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 یظنو، يظن ہاں، حل یظنون کیا وہ سب گمان کرتے ہیں؟ نعم 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 يظنون يظنون یظنون، ٹھیک ہے، يظنون ہاں۔ حل تظنو کیا آپ اچھا گمان کرتے ہیں؟ نعم 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 أظن اظن، ٹھیک ہے۔ حل أظن تظنون کیا تم سب اچھا گمان کرتے ہو، تو کیا کہیں گے ہم؟ نعم نعم يظن نظن، نعم نظن نظنو، ٹھیک ہے۔ گمان تو خیرن ہوگا نا. ہاں جی، میں نے اچھا بول دیا، اچھا نہیں خالی گمان ہے ٹھیک ہے، کیا آپ سب گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا امر بنانا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ پہلے تو ہم نے دیکھ لیا ظنا یا ظنو، تو اس کا سامنے والا جو ہوتا ہے صیغہ مخاطب والا، جیسے آپ سے بات کر رہی ہوں اس پہ آ جائیں گے، کیونکہ حکم جو ہے سامنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر سے علامت مضارع گرا دینی ہے، اور یہاں سے اس کا یہ آخری حرکت گرا دینی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک چیز بھی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ چلی گئی تو اس کا مطلب یہاں پہ تو دو نون تھے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشدید کے اوپر آپ کا ساکن آ رہا ہو، ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی ہم گرا دیتے ہیں نا، یہ بچ گیا ہمارے پاس، اس پہ حرکت کون سی لگنی ہے؟ وہ پھر فتحہ کی حرکت لگتی ہے، کیونکہ وہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ فصیح حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر یہ یوز ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ اس طرح بچ گیا تھا نا، یہ اس طرح بچ گیا تھا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب آخری حرکت اگر ہماری گر گئی تو پھر یہاں پہ فتح کی حرکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح سے آپ لوگ یاد رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ زنا ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہوگا جی سسٹر شازیہ؟ ہم ایسے بھی تو وہ یاد رکھ سکتے ہیں نا کہ جو تا کا فتح تھی وہ ہم نے نون پہ لگا دی. ہاں ٹھیک ہے، کیا سوری دوبارہ جی. بتائیں، کیا دوبارہ کہ بتائیں؟ جو تزنو تھا نا پہلے، تو جی، جو اس کی تا کی فتح نہیں تھی نہیں وہ نہیں ہم نہیں نے نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ایک یاد رکھنے کے لیے، نہیں وہ یاد آپ جیسے رکھنے کے لیے مرضی کہہ رہی رات رکھیں ایسے، لیکن نہیں ہوا، ہوں. جی. ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، یہ اوکے اتنا اچھا اوکے. طریقہ نہیں ہے ایک دم سے میں نے سوچا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہوا، تا چلی گئی اوکے اپنی حرکت کے ساتھ۔ آپ نے بس یاد اوکے رکھنا ہے ٹھیک ہے. جب یہ تشدید آ جاتی ہے نا، تو اس کی جب حرکت جی کرتی ہے نا تو موسٹلی، بلکہ زیادہ تر اس کے اوپر، بلکہ شاید ہمیشہ ہوتی ہوگی، چلیں ایکسیپشنز تو ہوتے ہی ہیں، دیکھ لیں گے کبھی جی ڈفرینٹ آیا، بالکل لیکن اس کے اوپر ٹھیک فتح ٹھیک. کی ہی حرکت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اوکے ایکسیپشن آئیں گے ٹھیک. تو وہ دیکھ لیں گے، زنا، جی ٹھیک ہے۔ تو ظنا، ظنو، ٹھیک ہے، گمان کر، گمان کرو، لا تظنا مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو سسٹر ہمارا کہہ رہی تھی اچھا گمان کرنے والا، ٹھیک ہے،
تو اگر میں آپ کو کہوں غنہ تو کیا کہیں گے آپ؟ اظنو، آپ مضارع سے جواب دیں گی، ٹھیک ہے؟ ظنو، گمان کرو، تو کیا کہیں گے آپ؟ نظنو. نظنو، ہاں، ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہمارا بن جاتا ہے فاعل ظانن، اب یہاں پہ یہ فاعلن کا ہی وزن تھا، لیکن یہ نون آ رہا تھا نا، تشدید آ رہی تھی، فاعلن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظانن ہوگا، لیکن پھر اکٹھا کر دیا تو ظانن بن گیا، ٹھیک ہے؟ ظانن، مظنون اور ظنن، جیسے اردو میں یوز ہوتا ہے نا حسن زن، کرتے ہیں نا یوز، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ حسن اچھا زن، خوش گمان گمانی. کرو. ہاں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح مصدر تو آپ کو اسی سے یاد ہو جائے گا، حسن زن کے مصدر پہ آپ کی فتح آنی ہے ضا پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تھوڑے سے کنفیوزنگ ہیں، لیکن پریکٹس، اسی لیے میں نے کہا یہ ٹیبل آپ نے بہت اچھی طرح لکھنا ہے اور اس کو سنانا بھی ہے۔ اب دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ جو ماضی ہے نا وہ ظنہ ہے، جیسے ناصرہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر تو ساری فتح 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 آنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کا مضارع ہے وہ ینصرو کی طرح یظننو سے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یظنو، دو اس پہ ضمہ آ گئی، پھر اس کے بعد جو آپ کا یہ آ رہا تھا نا امر، تو یہ ظنہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ظنہ، اس کی حرکت یاد رکھنی ہے آپ نے، اس پہ پیش آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ حسن زن سے یاد رکھ لیں، اس پہ زبر آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ آپ زیادہ زیادہ سے بول کے پریکٹس کریں گے نا تو یہ یاد ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ ٹیبل کوئی 3 پارٹیسپینٹس پڑھ لیں، ہینڈ ریز کریں تاکہ سب کو پڑھنے کا موقع ملے۔ جی، ایک سسٹر سائمہ پڑھیں گی، سسٹر ہمارا آپ پڑھیں گی؟ جی چلیں، ایک سسٹر ہمارا آپ مضارع پڑھیں، سسٹر سائمہ آپ ماضی پڑھیں، اور باقی کا ٹیبل جو ہے وہ پڑھیں گی سسٹر چلیں شازیہ، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظن، ظنوا، ظننت، ظننتو، ظننتم، ظننا، ظنت۔ ہیا لگائیں ساتھ، ہیا اچھا، ظنت، ہی ٹھیک ہے؟ ظنت، ہاں، ٹھیک ہے، ہی ظنت سے ٹھیک ہے، اس مونس نے گمان کیا، جی۔ مونس کو سسٹر ہمارا يظن، يظنون، تظن، أظن، تظنون، نظن، هي تظن. ٹھیک ہے، الحمدللہ، جی سسٹر شازیہ۔ ظن، ظنو، لا تظنوا، لا تظنوا، دوبارہ پڑھیں، لا، سوری، لا تظن، لا ظنوا، ہم، یہاں پہ کچھ غلط ہوا ہے؟ نہیں لا اب صحیح تظنوا، ہے، اچھا، ظانو، زانن، مظنون، ظانن، زانن، مظنون، ظانن، مظنون، ظنن، ٹھیک ہو گیا، ظنو، سوری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے یہ دیکھیں، حرکات بولتے بولتے اس میں گڈمڈ ہوتی ہیں، لیکن اس کو جتنا آپ لکھیں گے، جتنا آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، بے شک پیئرز میں پریکٹس کریں، آپ لوگوں کا اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے گروپ میں سنانا بھی ہے، اس ٹیبل کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیئرز بھی بنا سکتے ہیں، مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پھر ٹیبل سنائیں گے تو وہ آپ کی غلطی بتا دے گا، آپ اس کو اس کی غلطی بتا دیں گے، تو اس طرح مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ سسٹر نورین اور میں جو ہے نا، ہم لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہوتے تھے، ابھی بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو ہم بھی پھر ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں، پھر وہ یاد بھی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، مادہ کیا ہے اس کا، حروف مادہ یا روٹ لیٹرز، ضا، نون، نون، یہ باب کون سا ہو گیا؟ ناسارا سے، یہ دیکھیں سارے نون اکٹھے ہوئے ہیں، اور کوڈ کیا ہے اس کا؟ ضا اور نون، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اس میں اور یہ ریفرنس ٹیبل ہوگا، اور اس کے اندر ہم اور ٹیبلز بھی اس جیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی 6 چابیاں کون پڑھے گا؟ سسٹر نجمہ کا ہینڈ ریز تھا، آپ پڑھ لیں۔ ظن، يظن، ظن، ظان، مظنون، ظن۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اندر ایک چیز ہم نے جو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ زننتا، یعنی کہ نون جو ہے اس کے کھل جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد صرف صغیر کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
3 افعال اور 3 اسما. اور سسٹر سہلا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا نا، یہ جو ہمارا مصدر ہے اس پہ الف لام بھی لگ سکتا ہے، تنوین کوئی سی بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت لگ سکتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی جی جمع ہم نہیں بناتے، نہ مونس بناتے ہیں. اچھا جی چلیں جی عربی بناتے ہیں. کیا بنے گی عربی؟ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے عربی بنانے میں کہ اس کے اندر کون سا ٹینس کون سا یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان سب نے ماضی گمان کیا، ماضی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب ماضی نے، ہاں ان سب نے گمان کیا تھا، زنو کیا تھا؟ ظنو. زنو ٹھیک ہے، ٹھیک ظنوا ہے، جس طرح سے اس کو چھوڑے، تم کما سب نے گمان کیا. ٹھیک ہے، تم زننتم سب، ہاں ٹھیک ہے. تو زنو یعنی کہ کما اس کا، زننتم ہاں ظنو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تم جس طرح سے ہم لکھ لیتے ہیں اس کا بنا لیں گے کما، جیسا کہ، ہاں جیسا ظننتم. ٹھیک ہے، ظننتم ہوں، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب یہ قرآن کی ہی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. انا بعد الظنی اسم، کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک بعض 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 گمان گنا گمان گناہ ہیں. گمان گناہ گناہ ہے. ہوتا ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی اس کا جواب دے عربی میں، حل تظنون باللہ خیرا، کیا تم سب نعم نظن تم سب باللہ گمان خیر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اللہ کے سے ساتھ اچھا. بھلائی کا گمان رکھتے اچھا، ہو؟ تو نعم. ٹھیک ہے، نظن. ہاں شاباش. یہ کون بنائے گا آج؟ اے میں ناؤں باجی. میں کون ہے؟ سسٹر سہلا آپ نے کل بنایا تھا، آج ہم کسی اور کو موقع دیں. سسٹر فہمیدہ بنائیں گی آپ؟ جی چلیں آ جائیں بنائیں. کون سا ہے یہ؟ ردا. ٹھیک ہے، تو ردا کے ٹیبل کے لیے ایسا کرتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے ہم زنا کا ٹیبل بھی اوپن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ بنائیں. ماضی آپ بنا لیں، ردا مدارے جو ہے وہ عاتقہ، سسٹر عاتقہ بنائیں گی، اور باقی کا ٹیبل سسٹر سائمہ کریں گی. ٹھیک ہے، چلیں بنائیں. ردا ردو ردت ردتو ردتم ردنا ہم، رہیا ردت. اچھا باقی سارے میوٹ کریں، مجھے نا ان کی آواز نہیں آ رہی، پھر گڑبڑ ہو رہی ہے. باقی سب کے یا ردت. جی ویٹ کریں. ٹھیک ہے جی، آگے آگے کون بنا رہا ہے؟ میں عاتقہ. بنا رہی ہوں سائم. اچھا سائمہ بنا رہی ہیں، چلیں سائمہ آپ بنائیں. یردو یردونا، یہ تردو اردو تردونا نردو ہیا تردو ہم، تردو آگے ردو. آگے بناؤ. عاتقہ بنائیں، عاتقہ. جی ردا ردو لا تردو نہیں نہیں، لا، لا لا کیا؟ دوبارہ تر پڑھ. تردو، تردا ایکچولی، لا تردا لا بنائیں. تردا ہم، لا تردو لا تردو. ہم، آگے مردو دوبارہ پڑھیں، آپ کی رد آواز نہیں آئی. ردا نہیں نہیں، آگے چلیں پڑھیں، آگے آگے. مضنون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سسٹر ساہلہ پورا ٹیبل ایک دفعہ بنا دیں. ٹھیک ہے، جلدی جلدی سے بنا دیں. جی کہاں ہے؟ ردا ہم، ردا ردو ردت. ایک منٹ، ردتا، سوری. ردتا. ردا ردو ردتا. ہم، ردتا ردتو ردتم رددنا ہیا ردت. ہم، یردو یردونا تردو اردو تردونا نردو ہیا تردو. ایک چیز پوائنٹ کرنی ہے میں نے ویٹ پلیز. ویٹ. جی آگے کمپلیٹ کریں. ردا ردا ردو لا تردا لا تردو راد لا، ایک سیکنڈ مردود دوبارہ. لا تردا لا تردو. ٹھیک ہے آگے. راد مردود رد. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی سسٹر ہمارا بتائیں. اچھا یہ جس طرح غننتا ہے اس طرح ردتا ہوگا تو اس کو ہم تجوید کی وجہ سے رددتا نہیں نہ پڑھیں گے، اس کو نہیں ردتا پڑھیں گے. جی، یہ اس کے تو اندر پھر سے تا پڑھا کے نہیں اوپر جائے. شاید آئے گی. جی ایسے، یہ مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا 1 منٹ رک جائیں. ٹھیک ہے، یہ قریب المخارج ہونے کی وجہ سے دال نہیں پڑھا جائے گا. ہاں تاپے تشدید، جیسے جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ابدتا ابدتو. ٹھیک ہے، ابدتا نہیں پڑھا تھا، تو اسی طرح ردتا ردتو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ لکھا جائے گا.
ठीक है, समझ आ गई ये सबको? ये दो दाल थे ना, तो ये दोनों को यानी कि दाल बाजी हो सकता है कि दाल का जैसे काम जनंत इदगाम हो रहा है ना यहाँ हाँ, पर। ये एक मिनट, रॉ बाजी दो इसमें एक दाल जो बंदा है, बोले पहले। जी, बताएं इसमें क्या? रॉ दाल, मैंने कहा सॉरी, दाल का काम इदगाम हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब बताएं सिस्टर साला, आप क्या कह रही हैं? बाजी मैं ये कह रही हूँ कि जनंता वाले में तो यानी कि शाद नहीं है, क्योंकि वो हाँ, करीबुल मखारिज वाला चक्कर नहीं नहीं है। था बिल्कुल। लेकिन जब रदत्ता लिखेंगे तो ता पे शाद आएगी। तापिश अदायगी। अच्छा, अब दूसरी एक और सिस्टर भी कुछ बोल रही थी, क्या नाम था उनका? मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं। बोले आप नहीं, क्या कह रही थी? मैं पूछ रादत ता जब आ जाएगा ना, तजदीद आ जाएगी, तो फिर एक दाल खत्म हो जाएगी ना। लिखना तो है तापे ना, बोलने में नहीं आएगी, लेकिन लिखने में नहीं, आपने खानी नहीं है वो, ठीक है। वो वहीं रहेगी, पढ़ी नहीं और जाएगी, लेकिन लिखी नहीं जाएगी। आएगी ठीक है, जो जैसे इस अबत्ता नहीं था, अबत्ता, ठीक है, तो दाल को हमने खा तो नहीं लिया था ना। अब आइन बा और ता तो नहीं लिखा था, दाल लिखी रहेगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। ठीक है सिस्टर? अच्छा, मुझे इसका भी पूछना था, फेल नहीं में वो और ला तरुद्दू पढ़ेंगे इसको। नहीं, ये देखें, उसके ऊपर से तो ये हमारा जैसे था ना, ला तंसुर, ठीक है, ला जी तंसुर हो जाता है ना। ठीक है, एक मिनट, ये क्या होगा? ला तंसुर, ठीक है, ये आखिर वाला जज्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब अभी हमने बात की थी कि जब डबल हर्फ था, मजजूम या जज्म उसको दी गई, हरकत उसकी कट गई, तो उसके ऊपर ये पेश की जगह, यहाँ पेश था ना, यहाँ से ही बनता है ना, ये वाले से बनता है। इसको आप ले आए जहन में, ये सामने रखें। जब इसकी ये जज्म आई, जब इस पे से एक हरकत तक कट गई, तो इस पे जबर आ जानी है। ठीक है, तो ये अब आपको आसानी से याद हो जाएगा, ला तगुन्ना। ठीक है सिस्टर? जी ठीक है, समझ आ गई? बाजी ये जो रदत तुम है, इसमें हम्म, भी ता पे शाद आएगी फिर। जी, आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, आप एक काम करें ना, आप सारे लिख के भेजें ग्रुप में, तो उसके अंदर हम जितनी आपकी कंफ्यूजन होगी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसीलिए लिखना जी जरूर है। आज का आपका काम है एक तो ये जो पीछे उसमें हमने कुरान पाठ में अफ़ाल पढ़े थे, सारे वो लिखने आप लोगों ने, वो चेक करवाने हैं। कल वाले अफ़ाल किसी ने लिख के नहीं ग्रुप में, मुझे लगता है भेजे नहीं ना, भेजे। वो करना है, और ये करना है कि आपके पास पूरा वीक है, और इसमें ये ज़रूर बहुत अच्छी मेहनत करें और लिख लें। ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों का 3C और D होगा, उसके बाद आपका क्विज है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग ये जो टाइम है ना, इसके अंदर सारे अफ़ाल लिख लें, सबसे पहले ये लास्ट से ही शुरू कर लें। और ज़रूर बिल ज़रूर आप ग्रुप में ज़रूर चेक कराएं, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये नहीं वेट करना कि पकी पकाई खीर मिल जाए। ठीक है, क्या होता है, साबिकून अव्वलून, वो वाला काम करना है। ठीक है, तो ये बाकी सबको समझ आ गया? और किसी का कोई सवाल वगैरह तो नहीं है? जी, ठीक है, आगे समझ। ठीक है, चलें, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। आपने क्या याद रखना है कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है। क्या अपने लिए दुआ करनी है, बल्कि अपने साथियों के लिए भी दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और फिर उसके बाद जो है ये आपके होमवर्क्स हैं जी सिस्टर नजमा। जी जी मैम, मुझे ये पूछना था कि ये तरद्दद में जो ताम शद्दद क्यों आई है? अच्छा, आप बताएं, आप बताएं। ठीक है, आप तो मेरी तजवीद की साथी हैं, ज़रा बताएं। देखें, ये देखें, यहाँ पे लिखते हैं रद्दा, ठीक है, रद्दू, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? अब यहाँ पे हमने कहा था जैसे जोनंता के अंदर ये खुल गया, ऐसा ही है ना, जोनंता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रोदत्ता। हम्म, तो यहाँ पे ये करीबुल मखारिज है, दाल और ता, तो यहाँ पे दाल का इदगाम या दाल मर्ज हो रहा है ता में, तो उसकी साउंड नहीं आएगी। ठीक है, समझ आएगी सिस्टर? जी मैम, ये इतना मुझे तो समझ थी, लेकिन जो ता हम्म, एंड पे मुशद्दद जो आ रही है ना, उसका दाल का तो मुझे पता है कि वो तो आप कुरान में नोट अदा कीजिएगा, हो जहाँ जाएगा। पे ये इदगाम होता है ना, वहाँ पे फिर ये आपकी तशदीद आ जाती है इस लेटर पे। ठीक है, इस तरह के और भी आपने वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे अबत्ता नहीं पढ़ा था, अबत्ता, ठीक है, अबत्ता, तो यहाँ पे अबदता तो नहीं ना हम इसको पढ़ते,
اس کے ساتھ اس میں مرج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، لکھنے میں یہ آتا ہے، تو اسی طرح سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کون کس کا ہینڈ ریز ہے؟ جی سسٹر شازیہ بولیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو مونس کا آئے گا تو اس میں بھی ہیا ردت ہوگا یا ہیا ردد ہوگا؟ ردت، فرسٹ والے ورڈ کے اینڈ میں ردت. تا لگا دیں، سیکنڈ تا. ٹھیک ہے، اوکے ہیا ردت. ٹھیک ہوگی، یعنی ایک دال ہی آئے گی لیکن وہ مشدد ہوگی. جی وہ ٹھیک ہے. آپ نے ماضی کے اینڈ میں بہت ہی، ہم عموماً ماضی کے اینڈ میں ہی ایک ساکن تا لگا دیتے ہیں، وہ بس جس کے اینڈ میں الف آ رہا تھا وہ ہم نے کٹ کیا تھا، جیسے حدت بن گیا تھا. ٹھیک ہے، دعت بن جی گیا جی. تھا. بس تھینک یو. اس طرح کے اس میں بہت چینجز شکریہ. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شکریہ. جی جی. اوکے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور کسی کا کوئی کوشچن؟ جی اس میں سے دیکھ لیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کو فائنڈ اپ کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے ہوم ورک کرنا ہے، مصحف سے پڑھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اپنے ساتھی سے بات کرنی ہے. بے شک اپنے ساتھی آپ لوگ چن بھی لیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. گروپ میں آپ نے یہ ٹیبل ضرور سنانے ہیں، ردا کا بھی اور غنہ کا بھی. اور کوئی ایک بہن یا آپ دونوں، آپ لوگ جو پارٹنرز بنے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو چیک کروا لیں، وہ سن کے آپ کو فیڈ بیک بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، یا آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو اشاروں کی پریکٹس ہو جائے گی اور بولنے کی پریکٹس ہو جائے گی، اسپیڈ اپ کی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جب آپ لوگوں کی انشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھانا بھی ہے، جب آپ پڑھائیں گے نا تو پھر آپ سے یہ ٹیبل سنے بھی جاتے ہیں ادھر آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ آپ کے ٹیبلز بہت پکے ہونے چاہیے، ورنہ ہم پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی آپ بولنے کی پریکٹس کریں گے، اشاروں کی پریکٹس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھیں گے، ساری کنفیوژنس بھی آپ کی دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہترین آپ لوگوں کا پڑھانا بھی آئے گا. تو یہ آپ لوگوں نے نیت کی ہوئی ہے نا کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ ایک دن پڑھانا بھی ہے، یا ابھی نہیں کی؟ بتائیں ذرا. نہیں میں نے تو سنی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے صرف خود نہیں سیکھتے جانا بلکہ سکھانا بھی ہے. ماشاء اللہ آپ سارے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، تو اپنا نالج جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اپنے جو فلسطین کے ساتھی ہیں، سودان کے ہیں، اور بھی کہیں اپریسڈ مسلمز ہیں، ان سب کو اپنے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور جتنا آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں اتنا کریں. بلکہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ان کی دعائیں بھی کریں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے مطابق ضرور کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے اس نیکسٹ ٹائم. اچھا جی، سوال ہے سسٹر سمیہ کا، سائمہ کا ہاں سوری. جی سسٹر